زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله رؤوف بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردانشین، ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر.
حاضرین، جس طریقے سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ اللہ کا مومن بندے سے جو تعلق، جو محبت، جو الفت، جو شفقت ہوتی ہے، وہ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ در حقیقت انسان دنیا کے اندر باتیں بنانے والے بہت ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں محبت ہی ایمان ہے، کئی لوگ کہتے ہیں انسانیت ہی ایمان ہے۔ غرض کے دنیا کے اندر بچہ، بڑا، بوڑھا، امیر و غریب، ہر قسم کا انسان ایک چیز کا بڑا بھوکا ہے کہ اسے کسی کی چاہت چاہیے، کسی کے دو میٹھے لفظ چاہیے، اسے کسی کی شفقت چاہیے، اس کے سر پر پھیرنے والا ایک محبت بھرا ہاتھ چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست اس کے ساتھ الفت کے ساتھ رہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ غرض کے دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر ہر انسان اپنے تئیں آگے والوں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پیار بھری انداز میں گفتگو کرے، وہ میٹھے انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کرے، چاہے وہ ماں باپ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دوست احباب کا مسئلہ ہو، چاہے بھائی بہن کا مسئلہ ہو۔ غرض کے انسان یہ دنیا میں ایک چھوٹی سی محبت کے حصے کو پانے کے لیے صبح سے شام تک کی محنت، راتوں کی نیند اس کی غائب، تگو دو محنت کرتا ہے، اپنے پسینے کو، خون کو پسینے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا ہے کہ کسی کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا اپنے دل کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی کو محبت دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی ساری محبتوں میں، یہ ساری دنیا کی شفقتوں کے اندر ہم نے اصل محبت، اصل شفقت کرنے والے رب کو بھلا کر رکھ دیا۔ اللہ آؤ آج یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ سمجھو کہ تمہاری ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، تمہاری بیوی تم سے جتنی محبت کرتی ہے، یہ دنیا والے جو تمہارے جاننے نہ جاننے والے جو تم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا محبت کرنے کا دھم بھرتے ہیں، ذرا ان کو کتنا تم سے پیار ہے، وہ تم پر کتنی شفقت کرتے ہیں، اور پھر وہ رب تعالی آسمانوں سے، عرش عظیم سے، یہ بندوں سے، یہ مسلمانوں سے، ہم مومنوں سے، ہم مسلمانوں سے کیسا شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ انسان یہ دنیا کی محبتیں پانے کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپا دیتا ہے، یہ دنیا کی الفت پانے کے لیے، یہ دنیا کی شفقت پانے کے لیے، یہ دنیا والوں کی تھوڑے سے پیار بھری گفتگو پانے کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں یہ انسان کر بیٹھتا ہے۔ آؤ ذرا آج کے خطبے کے اندر یہ باتوں کو بڑا ذہن نشین رکھو کہ رب تعالیٰ کی جو معرفت ہونی چاہیے تھی، رب تعالیٰ کا جو علم ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے تھا، رب تعالیٰ کا جو تعارف ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا، آج تک ہم نے معلوم نہیں کیا۔ کوئی جاننے والے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، پردے کا نظام انہیں ظلم نظر آتا ہے، سود حرام انہیں ظلم نظر آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جو قانون بنا کر اسلام ہمیں دیا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، یہ اسلام کی ایک ایک باریک معاملات کے اندر آ کر تلوار سے تیز، بال سے باریک، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا قانون کیوں ہوا، سود تو ارے منافع تو منافع ہے نا صاحب، کوئی آدمی پروڈکٹ بیچ کے پیسہ ایکسٹرا لے رہا، میں پیسے دے کے، یہ کیا ظلم کی بات ہو گئی۔ اب عورتوں کو باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں، وہ ہمیشہ اپنا نقاب پہن کے رکھیں، ایسے کیسے، داڑھی رکھنا ہوگا، لوگ تو داڑھی کٹا کر خوبصورت بنتے ہیں۔ غرض کے انسان نے اللہ کی جو معرفت حاصل کرنی تھی، اللہ کا جو تعارف حاصل کرنا تھا، وہ حاصل نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو قانون ہمارے لیے بنایا ہے اس کو مشکل اور ظلم والا نظر آتا ہے۔ آؤ آج یہ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اتنا شفیق رب ہے،
وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے, وہ اتنا شفقت کرنے والا رب ہے. ذرا آؤ یہ باتوں کو سمجھو. اللہ قرآن مجید کے اندر بے جا بے شمار مقامات پر یہ کہتا ہے واللہ 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 رؤوف بالعباد, کہ یہ اللہ بے حد اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے, یہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے, یہ اپنے بندوں پر شفقت. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واللہ غفور الرحیم, یہ تو معاف کرنے اور رحم کرنے والا رب ہے. یہ رب تو وہ رب ہے لوگوں جو اپنے بارے میں ودود ہوں, وہ ودود رب ہے, وہ ودود ہے جو تمہیں ٹوٹ کر چاہنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ واللہ رؤوف بالعباد, یہ اللہ پر شفیق رب کیسا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے تم کسی کے قریب جانا چاہتے ہو, اس کی چاپلوسی کرنا پڑے گا تمہیں, ہاں اس کی چاپلوسی کرنا پڑے گا تمہیں, ہاں اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا تمہیں. یہ دنیا کے اندر ہم یہ بڑے بڑے لیڈروں کے پیچھے, یہ پیسے والوں کے پیچھے, یہ تخت و تاج والوں کے پیچھے, ان کی چاہت حاصل کرنے, ان کی واہواہی حاصل کرنے انسان دم ہلاتا ہوا صبح سے شام تک وہ لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے تاکہ وہ آ جائے. پھر وہاں مسئلہ ایسے کہ تمہیں باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں پر چپل اتارے جاتے ہیں, وہ اندر اے سی کے کمروں میں بیٹھتے ہیں, پھر وہ اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, تم انتظار کرتے ہو باہر. یہ دنیا والوں کی محبت ہے, یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شفقت کا کیا کہنا, اس کی محبت کا کیا کہنا, اس کی مہربانیوں کا کیا کہنا. اللہ عرش عظیم سے کہتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالش آگے آتا ہے, تمہارا رب تمہارے ایک ہاتھ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے, تم اس کے ایک ہاتھ قریب آنے کی کوشش کرتے ہو, وہ 2 ہاتھ تمہارے قریب آتا ہے, تم چل کر آنے کی کوشش کرتے ہو, وہ رب دوڑ کر آتا ہے تمہارے پاس. یہ شفیق رب ہے ہمارا. یہ شفقت, یہ پیار, یہ محبت ہمارے خالق کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. یہ دنیا کے لوگوں میں یہ پیار محبت تلاش نہ کرو. تم تلاش نہ چاہتے ہو تو آؤ اپنے رب کی طرف, آؤ تم اللہ کی طرف. ذرا آؤ اس کی محبت کو یہاں جگا کر تو دیکھو, ذرا اس کی محبت اور شفقت کو سمجھ کر تو دیکھو. ذرا آؤ یہ دنیا کی رنگینیوں میں سے نکل کر تو آؤ, ذرا آؤ اپنی خواہشوں میں سے باہر نکل کر تو آؤ, ذرا آؤ خواب غفلت سے جگ کر تو آؤ, ذرا آ کر دیکھو تو صحیح تم یہ تمہارا رب ہم پر کتنا شفیق ہے, کتنا چاہتا ہے ہمیں. آؤ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفیق رب ہے ہم نے نہیں جانا, اس کی شفقت کو ہم نے نہیں پہچانا, اس کی رحمت کو ہم نے نہیں جانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تھوڑے فرشتوں کو زمین پر اتارا ہے, یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. جیسے ہی ایک فرشتے کو ایسی مجلس دکھتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, اللہ اکبر, کیا اس کی رحمت, کیا اس کی شفقت. کہتے ہیں یہ فرشتے اترتے ہیں آسمان سے, یہ گھومتے ہیں ہمارے ساتھ راستوں پر. جیسے ہی ایک فرشتے کو ایسی مجلس دکھتی ہے جس مجلس میں اسلام کا تذکرہ, قرآن کا تذکرہ, اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو, وہ فرشتہ پکار کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لوگو ہمارا مقصد تو ہمیں یہاں مل گیا, آ جاؤ ادھر آ جاؤ, آؤ ادھر آ جاؤ. جو فرشتے آسمان سے اتر کر پھر رہے تھے اس فرشتے کی آواز پر سارے جمع ہو جاتے ہیں. نبی کریم کہتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک یہ مجلس کو فرشتے گھیر کر رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ فرشتے, مجلس ختم, پھر یہ فرشتے گئے آسمان میں. پوچھا جاتا ہے کہاں سے آ رہے ہو, اللہ کے نبی کہتے ہیں حالانکہ رب تعالیٰ بخوبی جانتا ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں. پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو, فرشتے کہتے ہیں رب تعالیٰ فلانی مجلس سے آ رہے ہیں. اچھا میرے بندے, اللہ اکبر, یہ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے.
ذرا تھوڑا احساس کو جگائے، ذرا آپ کے وہ جذبہ جو رب تعالیٰ کی محبت کے لیے ہم نے دل میں پیدا کیا، ذرا وہ جذبے کو جگا کر دیکھیں. کوئی دنیا کا بڑا آدمی تمہیں ہمارا آدمی کہہ دے، تمہارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ حدیث میں کہتا ہے فرشتوں سے، بتاؤ وہ میرے بندے کر کیا رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ، یہ حدیث میں تو نے میرے بندے کہہ کر پکارا. اللہ کل قیامت کے دن بھی آئیں گے، ہمیں میرے بندے کہہ کر پکارنا. یہ اللہ کی محبت ہے. لوگوں سمجھے نہیں ہم، اس کو ضرورت نہیں کسی کی. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. نہ تمہاری عبادتوں کی اس کو ضرورت ہے، نہ تمہاری تعریفوں کی اس کی ضرورت ہے، نہ تمہارے روپے پیسے کی اس کو ضرورت ہے. اس کو کوئی چیز کی حاجت نہیں. وہ کسی سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. اس کے باوجود اس کی شفقت یہ کہتا ہے میرے بندے. اللہ اکبر. میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے میرے بندے. فرشتے کہتے ہیں وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے. اللہ تیری ثنائی کر رہے تھے، اللہ تیری تعریف کر رہے تھے، اللہ تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ اللہ تیری قسم، انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا. اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ اور تیری حمد بیان کرنے والے ہو جاتے، وہ اور تیرا شکر ادا کرنے والے ہو جاتے، وہ اور تیری ثنا خوانی کرنے والے ہو جاتے، وہ تیری اور بڑائی بیان کرتے. پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا چیز مانگ رہے تھے، کیا چیز چاہتے تھے، وہ کیا چیز کا سوال کرتے ہیں؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت مانگتے ہیں وہ. اللہ اکبر. اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں وہ تیرے بندے. اچھا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ نہیں یا اللہ تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اللہ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کو پانے کی اور جستجو کرتے اور محنت کرتے یہ جنت کو پانے کے لیے. پھر اللہ نے پوچھا کیا چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا چیز سے نجات چاہ رہے تھے؟ کہتے ہیں تیری جہنم سے، تیری جہنم سے نجات چاہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب میں، اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا اگر وہ جنت جہنم کو دیکھ لیتے تو؟ کہتے ہیں فرشتے اگر دیکھ لیتے تو اور اس سے بچنے کی کوشش اور محنت کرتے. پھر اللہ کہتے ہیں فرشتوں انہوں نے میری تعریف کی، انہوں نے جنت کا سوال کیا، انہوں نے جنت سے نجات پانے کے لیے ہم سے دعا کی. آؤ تم گواہ رہو. اللہ تبارک و تعالی سارے فرشتوں کو کہتے ہیں فاؤشہدکم فاؤشہدکم فاؤشہدکم، فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ، فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ انی قد غفرت لہم، ہم نے وہ سارے مجلس والوں کی مغفرت کر دی ہے. جاؤ. اللہ اکبر. یہ محبت اور شفقت ہے اللہ کی کہ تم ادھر اللہ کی تعریف کرے، ادھر تم اللہ سے جنت کا سوال کرے، ادھر تم جنت سے نجات کا جو ہے نا دعا کرے. اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے فرشتوں کو گواہی رکھ کر. اللہ اکبر. پھر حدیث کے آخری ٹکڑے میں یہ اللہ کی محبت اور شفقت کا اظہار اللہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ ابھی معاملہ چل رہا ہے، مجلس میں سے ایک فرشتہ اٹھ کر کہتا ہے اللہ اللہ میں نے دیکھا وہ مجلس والے تو مجلس والے، وہ تیرے بندے تو تیرے بندے، وہ مومن بندے تو مومن بندے، وہ تیرے چہیتے بندے تو چہیتے بندے ہیں. اللہ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ مجلس کی غرض سے نہیں اپنے کام سے آیا تھا، کچھ دیر کے لیے بیٹھا اور چلا گیا. اللہ اس کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں لوگوں ہمارے محبوب بندے تو وہ، ہمارے محبوب بندوں پر ہماری شفقت یہ، مومن اور مسلمانوں کی مجلسوں پہ ہماری شفقت یہ کہ ان کی مجلسوں میں جانے والا ایک لمحے کے لیے بیٹھے گا اس کے لیے بھی ہم مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. کیا شفقت اللہ کی دیکھو آپ، کیا مہربانیاں اللہ کی ہم پر دیکھو آپ. وہ تو تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تم معافی چاہنا ہی نہیں چاہتے. وہ تو تمہیں بلاتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو. یا ایھا الناس یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کیا چیز نے تمہیں رب سے غافل کر رکھا ہے؟ کیوں تم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں تم اپنے رب کے راستے سے غافل ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں
کہ وہ ہمارا شفیق رب کتنا شفیق ہے۔ آؤ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بہت جگہوں پر یہ کہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ اکبر۔ آپ عربی زبان جانتے ہوں گے، اگر یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، مبالغہ ہے، مطلب حد سے زیادہ۔ الغفور بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، الودود بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ الغفور حد سے زیادہ معاف کرنے والا، الودود حد سے زیادہ پیار محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ حد سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے ہمارا۔ ہم نے نہیں جانا رب کو، رب کا تعارف ہم نے حاصل نہیں کیا، اس کی معرفت کیا ہے ہم نے بہت پڑھ لیے صاحب، بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے ختم کر دیے ہم تو ڈبل MBA، ڈبل گریجویٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے بیٹھے ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کا علم حاصل کر لیا، سارے لوگوں کا تعارف ہمیں معلوم ہو گیا۔ اگر نہیں معلوم ہوا تو ہمارے پیدا کرنے والے شفیق رب کا تعارف ہمیں آج تک نہیں معلوم ہوا کہ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، وہ کتنا کرم اور معاف کرنے والا ہے۔ نہیں سمجھ سکے ہم، بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے، بھاگتے ہیں دنیا کی محبتوں کے پیچھے، بھاگتے ہیں دنیا کے جو ہے نا الفتوں کے پیچھے، بھاگتے ہیں دنیا کے خواہشوں کے پیچھے۔ آؤ تمہیں رب بلاتا ہے، آؤ دیکھو اس کی شفقت کیا، اس کی مہربانی ہم پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو یہ جسم دیا ہوا اللہ کا، یہ جسم کا ذرہ ذرہ حصہ دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تم چاہ کر بھی اس کا ایک حصہ خرید نہیں سکتے، تم یہ دنیا کے بدلے میں بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ دنیا کی دولتوں کو تم 1000 دفعہ جمع کر لو، تب بھی دنیا کے اندر یہ جسم کے ایک حصے کو خریدنے کے قابل نہیں ہو تم۔ یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کیسا رحیم و شفیق رب ہے، تمہارے واسطے کھانے کے لیے کیسے انتظام کیے، پڑھو جا کر کبھی کہ وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارا ٹیٹوے پر 200 گرام کا وزن پڑ گیا تو تم مر جاؤ، 200 گرام کا وزن پڑ گیا تمہارے ٹیٹوے پر، تم مر جاؤ۔ یہ حالت کہ تم ماں کے پیٹ میں، لیکن بڑے ناز و نخروں کے ساتھ، بڑی نفیس انداز میں، بڑے بہترین نچے تلے انداز میں ماں کے پیٹ میں تمہیں ایسی پرورش دی، تمہاری ساری، تمہیں آکسیجن چاہیے، ماں کے پیٹ میں تمہیں آکسیجن پہنچایا، تمہیں غذا چاہیے، ماں کے پیٹ میں تمہیں غذا پہنچائی، تمہیں کھانا چاہیے، ماں کے پیٹ میں تمہیں طاقت پہنچائی۔ یہ شفیق رب ہے، اس کا پورا حق ہے ہمارے جسموں پر، ہماری جانوں پر۔ یہ جسم، یہ جان، یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے کرے ہماری زندگیوں کے ساتھ، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اس کی شفقت کا اندازہ کیا۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ تغابن کی آیت میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بندے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں جسم دیا، ہم نے تمہیں جان دی، ہم نے تمہیں نعمتیں دی، بندو ڈرو نا، اتنا ہی ہم سے ڈرو، اتنا ہی ہم سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری استطاعت کے بڑھ سے ہم ڈر نہیں چاہتے تم سے، تمہاری استطاعت کے جو ہے نا زیادہ ہم تم سے عبادت نہیں چاہتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تمہاری طاقت کتنی ہے، تم کتنا ڈر سکتے ہو، تمہاری لمٹ کیا ہے، آؤ وہی لمٹ میں ڈرو بندے ہم سے، آؤ وہی لمٹ میں ہماری عبادت کرو، آؤ وہی لمٹ میں، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس تمہاری استطاعت کے مطابق تم اپنا جو ہے نا انجام دو، اپنی عبادتیں، اپنا فرض انجام دو۔ کیا شفیق رب ہے نا، دیکھو آپ، اسی لیے قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرو، شریعت کا، یہ شفیق رب ہے۔ کتنی نمازیں ہیں صاحب؟ 5 نمازیں ہیں۔ کرنا کتنا چاہتا تھا رب تعالیٰ؟ 50۔ کہا ہماری شفقت کا یہ ہے عالم، 50 نہیں، تم پر 5 فرض ہے، پڑھو گے 5 تمہیں ثواب ہم دیں گے 50 کا۔ کیا شفقت اس کی دیکھو اب۔ اچھا 5 ہے، 5 تو ہے، 50 کا ثواب بھی ہم تمہیں دیں گے۔ اس کی شفقت کا عالم کیا ہے دیکھو، تم مسافر ہو، تم سفر میں ہو، 5 نمازوں کو آدھی آدھی کر کے پڑھ لو، پھر بھی 50 کا ہم تمہیں ثواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا اس کی شفقت کا عالم۔ تم مریض ہو، تم کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے، ہم تم پر
پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ہم تم پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے. آؤ بندے تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو، ہم تمہیں پورا ثواب دینے تیار ہے. تم بیٹھ کر پڑھنا نہیں چاہتے، تم جو ہے نا لیٹ کر پڑھنا چاہتے ہو، بندے ہم تمہیں پورا اجر دینے کے واسطے تیار ہے. تم لیٹ کر بھی پڑھ نہیں سکتے، تم اشاروں سے پڑھنا چاہتے ہو. تمہارا رب اتنا شفیق ہے کہ تم اشاروں سے پڑھو گے 5 نمازیں، اللہ 50 کا ثواب تم کو دے گا. کیا شفیق رب ہے یہ! کیا جانا ہم نے رب کے بارے میں، اس کی شفقت کے بارے میں ہم نے کیا جانا. وہ چاہتا کھڑے ہو کر پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، ورنہ گنہگار کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں. وہ چاہتا تم سفر میں بھی پوری نمازیں پڑھو، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. لیکن اس کی شفقت کا علم روزے فرض کیے. اللہ اکبر. پورا سال نہیں، صرف گنتی کے 30 دن، 29 دن، 1 مہینہ، وہ بھی کھاتے پیچھے. 24 گھنٹے کا روزہ نہیں، بس دن کے وقت میں. کہا صرف کھانے پینے سے رکو بھائی، بات کر سکتے ہو. ہاں بات کر سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو. اللہ اکبر. ہاں بھائی دیکھ بھی سکتے ہو، بات بھی کر سکتے ہو، بول بھی سکتے ہو. روزہ صرف کھانے پینے کا. پھر جب شام ہو جائے تو کھاؤ پیو، ساری چیزیں حلال پھر تمہارے واسطے. اچھا تم مسافر ہو، ٹھیک ہے تمہارے لیے رعایت ہے، تم بعد میں روزے کر لینا. تم پر ہم اتنے شفیق ہیں، تم پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے ہم، تم پر ظلم کرنا نہیں چاہتے ہم. اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا بندوں پر. اچھا تم بیمار ہو، تمہیں امید نہیں ہے شفا کی، تمہارے پاس ایسا مرض ہے جو لگاتار چلنے والا ہے، جاؤ تم پر کوئی مسئلہ نہیں، تم ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو افطار کرا دو، تمہارے روزے کا اجر پکا ہم کر دیں گے. اللہ اکبر. کیا شفیق رب ہے. دیکھو آپ، کیا تم یہ اسلام کی تعلیمات کو مشکل سمجھ بیٹھے ہو؟ یہ اسلام تمہیں مشکل لگتا ہے. وہ شفیق اور رحیم رب ہے میرے بھائی، وہ شفیق اور رحیم رب ہے کہ اس کے اسلام کی ایک ایک تعلیمات ہماری بھلائی کے لیے بنائی گئی ہے. جاؤ دنیا والوں کے اندر دیکھو، یہ دنیا والے پردے کو ظلم سمجھ بیٹھے ہیں. آج لڑکی یا عورت جب اپنے چہرے پر نقاب باندھتی ہے تو کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے. جاؤ دنیا والوں کے سامنے یہ مثال ہم رکھنا چاہتے ہیں، مسلمان عورتیں نہیں، مسلمان بچیاں نہیں، مسلمان لڑکیاں نہیں، غیر مسلمان لڑکیاں بھی اپنے فیس پر، اپنے چہروں پر نقاب باندھ کر پھرتی ہے تاکہ وہ دنیا کے گندے پلیوشن سے بچ سکے، تاکہ وہ دھول اور گرد سے بچ سکے، تاکہ وہ گندے پلیوشن سے بچ سکے. ہم کہتے ہیں تم دنیا کے پلیوشن سے بچنے کے لیے پردہ کرتی ہو. اللہ وہ شفیق ہے جو ہماری ماں بہنوں کو لوگوں کی گندی نظروں کی پلیوشن سے بچانے کے لیے پردے کا نظام رکھا ہے. ان کی عصمتوں کی عزت کے واسطے پردے کا نظام ہے. تم سمجھے نہیں نا اصل میں، تمہیں رب تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے نا اصل میں. تم تو قید و بند کی زندگی سمجھتے ہو، مسلمانوں کی نہیں. اصل میں یہ نظام ہماری بھلائی کے لیے. تمہیں رب کہتا ہے شراب نہ پیو، دیکھو یہ ہماری بھلائی کے لیے. تم شراب پیو گے تمہارے ہاتھ سے تمہارے بیوی کا قتل ہوگا. تم شراب پیو گے تمہارے ہاتھ سے تمہارے بھائی کا قتل ہوگا. تم شراب پیو گے تمہاری زبان سے تمہاری ماں کے لیے گالیاں نکلیں گی. اصل مسئلہ تمہارا ہے میرے بندے. تمہارے لیے شراب ہم نے تم پر شفقت کر کے حرام کی ہے. حلال کر دیے ہوتے ہر گھر میں فساد برپا ہوتا. سمجھ نہیں انسان کو، سمجھ نہیں. ایک ایک تعلیمات اٹھاؤ، اسلام کی ایک ایک تعلیمات اٹھاؤ. اصل میں یہ رب شفیق، یہ کریم رب کی طرف سے ہم پر بڑی شفقت ہے کہ اسلام جیسا بہترین دین ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. یہ اللہ کی مہربانیاں ہم پر. یہ موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی مہربانیاں گنانے بیٹھیں گے زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ یہی کہتے ہیں سورہ کہف میں، تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہتے ہو، ہماری نعمتوں کو، تمہارے سمندر سوکھ جائیں گے، تمہارے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی مہربانیاں ختم نہیں ہوں گی کبھی. ہم نے سمجھا نہیں نا اصل میں رب تعالیٰ کو، ہم نے تعارف حاصل نہیں کیا رب تعالیٰ کا. آؤ میرے بھائی، یہ رب تعالیٰ کیا ہے، اس کا تعارف، اس کی مہربانیاں، اس کی شفقت، اس کا جود و کرم، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اتنا شفیق رب ہونے کے باوجود یہ بندہ اپنے رب کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے. یہ رب تعالیٰ اتنا رحیم اور شفیق ہونے کے باوجود کیوں آخر انسان یہ اللہ کو اپنے دل میں بسانا نہیں چاہتا؟ کیوں اس کی محبت کو دل میں پیدا نہیں کرنا چاہتا؟ تم کام کرتے ہو، تمہارے کام کے بدلے میں تمہیں بدلہ ملتا ہے.
تم کام کرتے ہو تو تمہیں بدلہ ملتا ہے. دیکھو اس کی شفقت کا کیا عالم, یہ رب تعالیٰ کی شفقت کا عالم کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نیکی کے تعلق سے بھی فیصلے کر دیے, گناہ کے تعلق سے بھی فیصلے کر دیے. کیا اس کی شفقت, کیا اس کی رحمت کی وسعت, کیا اس کی مہربانیوں کا کہنا. یہ رب تعالیٰ کہتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے فیصلے کر دیے, نیکیوں کے بھی کر دیے, گناہوں کے بھی کر دیے. کیا فیصلے کیے؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں کہتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے دل میں کوئی نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہمارے بندے نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے, فرشتوں اس کی ایک نیکی کو لکھ دو, اگر وہ نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو 700 گنا بڑھا کر اس کی نیکی کو لکھو. ذرا جاؤ ذرا دیکھو دنیا کے اندر تم مہربانیوں کے پیچھے پڑے ہو نا, تم شفقت کے پیچھے تم ڈھونڈ رہے ہو نا شفقت. ایسی شفقت کہیں نہیں مل سکتی کہ تم صرف نیت کرو تو تمہیں بدلہ دے دیا جائے, تم صرف نیت کرو تو تمہیں بدلہ دے دیا جائے. ایسی شفقت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا رب تعالیٰ کے علاوہ, ہمارے خالق حقیقی علاوہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسی مہربانی کرنے کے کوئی لائق ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کہ تم ادھر ارادہ کرو تمہیں بدلہ مل جائے. کیا کہتے ہیں, کیا شفقت, دیکھو کیسی مہربانی ہے بندوں پر. ایک نیکی انسان دل میں ابھی سوچا کرا نہیں, کہا جائے گا لکھو اب اس کی ایک نیکی, اگر عمل کر لے گا تو پھر اس کو 10 سے لے کے 700 گناہ تک بڑھا کر لکھا جائے گا. کیا مہربانی دیکھو اس کی. پھر اس کی شفقت کا عالم یہ, اگر ہمارا کوئی بندہ اپنے دل میں گناہ کا ارادہ کرے, فرشتوں ہرگز مت لکھنا جب تک کہ وہ گناہ پر عمل نہ کرے, اور اگر عمل کر لے تو بڑھا کر نہیں ایک ہی گناہ لکھنا صرف. اللہ اکبر, کیا شفقت کا عالم اس کی, کیا مہربانیاں اس کی. ذرا دیکھو تو صحیح, آپ سمجھا نہیں نا ہمیں ابھی تک کہ وہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, وہ رب تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے, وہ اپنی مہربانیاں ہم پر جو ہے نا نشاور کرنا چاہتا ہے. ہم ہیں کہ دنیا کی مہربانیوں کے پیچھے پڑے ہیں, ہم ہیں کہ دنیا کی شفقتوں کے پیچھے پڑے ہیں. کیا محبت اللہ کی, دیکھو آپ کیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آؤ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت. دیکھو نیت کرو, یہاں پر روزانہ نیت کرو. تم فجر میں نہیں اٹھ سک رہی, تم نیت کر کے تو سو, تمہیں اللہ کیسے جگاتا ہے تم دیکھو تو صحیح. کبھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے تہجد میں اٹھنا, تمہارے بس کی بات نہیں ہے فجر میں اٹھ جانا. وہ اللہ ہے جو اٹھاتا ہے ہم لوگوں کو, وہ اللہ ہے جو موت دیکھ کر پھر واپس زندگی دیتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور دعا پڑھتے ہیں ہم. اللہ موت کے بعد تو نے زندگی دی, موت کے بعد زندگی دینا صرف ایک ہی ذات کا کام ہے. تم سوتے ہو, یہ موت کی بہن ہے, تم نیت کر کے سو, تمہیں زندگی بخشے گا اللہ تہجد کی نمازوں میں, تمہیں زندگی بخشے گا اللہ فجر کی نمازوں میں. تم نیت کرتے ہی نہیں نا, تم نیت کر کے سوتے ہی نہیں نا, تمہارا ارادہ ہی نہیں نا اٹھنے کا, تو جو سونے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں سلائے رکھتا ہے, جو غافل ہوتے ہیں اللہ انہیں غفلت میں ڈھکیلتا ہے, جو اندھیروں میں جانا چاہتے ہیں اللہ انہیں گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے, اور جو ہدایت کے واسطے ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم آگے بڑھاتا ہے. حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بستر پر آئے اور یہ نیت کرے کہ میں اٹھ کر نماز ادا کروں گا, چاہے تہجد کی نماز کی نیت ہو چاہے فجر کی نماز کی نیت ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں, ابو درداء روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی صحیح روایت کہتے ہیں ایک بندہ بستر پہ آیا, فجر میں اٹھنے کی نیت کی, اللہ اٹھ کر نماز ادا کروں گا, اور سو گیا. ایسا سویا کہ صبح کی نیند غالب آ گئی, اٹھ نہیں سکا. جب صبح کو اٹھا وقت ڈل چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چونکہ نیت کر کے سویا تھا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, فرشتوں میرے بندے نے رات میں عبادت کرنے کی نیت کر کے سویا تھا, جو نیت کر کے سویا تھا اس کا مکمل اجر اس کے کھاتے میں لکھ دو. کیا شفیق رب ہے نا بھائی, اس کی رحمت دیکھو, ذرا اس کی مہربانی کو سمجھو تو صحیح. تم
ذرا جانو تو صحیح کہ انہیں وہ دینا چاہتا ہے تمہیں. ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ وہ رب تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو دینا چاہتا ہے, نوازنا چاہتا ہے. وہ نواز کر ہم کو بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندہ اچھی طریقے سے وضو کر کے, یہ اچھی طریقے سے وضو کر کے ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں, گڑبڑی کا وضو ہے پورا اپنے پاس, پورا وضو گڑبڑی کا, آئین وقت پہ آتے نا بھائی, گڑبڑی میں ہے پورا وضو اپنا. جہاں جہاں وضو کے فضائل کے ذکر ہوئے ہیں احسن کا لفظ آیا ہے وضو کے ساتھ. احسن, اچھے طریقے سے, سنت کے مطابق اچھی طریقے سے وضو کرے. یہ حدیث میں بھی یہی ہے. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ, ابو داؤد کی روایت ہے. جو اچھے طریقے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف نکلے نماز ادا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. جماعت سے نماز پڑھنے جاتا ہے انسان, جماعت سے نماز پڑھنے کا 27 درجے افضل ثواب ہے. ایک نماز کا ثواب اکیلے پڑھ لیے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 درجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو داؤد کی روایت میں, ایک بندہ اپنے گھر سے اچھے طریقے سے وضو کیا اور نکلا مسجد کی طرف تاکہ نماز ادا کرے. جا کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ تو نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. جماعت چھوٹ چکی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں حدیث کے اندر اس کی نیت تھی وضو کر کے مسجد جا کر جماعت سے نماز ادا کرے, لیکن اس کی نماز چھوٹ گئی, اس کی جماعت چھوٹ گئی. اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کی, فرشتہ 27 درجے پورے لکھنا ہے اس کے. اللہ اکبر. کیا شفیق رب ہے نا بھائی, کتنا رحیم و کریم ہے نا, کتنا دینا چاہتا ہے وہ, کتنا نوازنا چاہتا ہے وہ. ہم اصل میں دنیا کے رونقوں کے پیچھے ہیں. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی اس کی شفقت کا عالم کیا دیکھو آپ. اگر بیماری آ جائے, انسان بیماری میں عبادت نہیں کر سکتا, حالانکہ بیماری کے اندر روزے بیمار کے لیے کیا کہے گے, بعد میں قضا کر لو, بیمار کے لیے کہا گیا ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھو, بیمار کے لیے کہا گیا. یہ سب ہونے کے باوجود, یہ ہونے کے سب ساتھ ساتھ آؤ یہ حدیث سنو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے, جب بندہ مشکل میں آ جاتا ہے, جب اللہ اس پر کوئی آزمائش لا لیتے ہیں, جب وہ کوئی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, وہ پھر ویسی عبادتیں نہیں کر سکتا جیسی صحت مندی میں کیا کرتا تھا, وہ ایسی عبادتیں نہیں کر سکتا جیسے آسان حالت میں کیا کرتا تھا. اب ذرا مشکل سے کر رہا ہے, اب ذرا کمی ہو گئی ہے عبادتوں میں. اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے, فرشتوں ہم نے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے, یہ بیماری میں ہے, یہ مشکل اور پریشانی میں ہے. فرشتوں اس کی وہی عبادتوں کو آج بھی پورا لکھنا جو صحت مندی میں یہ کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کیا شفیق رب ہے نا اللہ, کتنی شفقتیں ہیں اس کی, کتنی مہربانیاں ہیں اس کی. اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ ام اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی, بیماری کے عالم میں ہے. البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں حدیث کو نقل کیا ہے. بیماری میں ہے, کرا رہی ہے, مشکل میں ہے, تکلیف ہے, عبادت نہیں کر سک رہی ہے, اٹھ نہیں سک رہی ہے, کام کاج نہیں کر سک رہی ہے, بڑی بیماری کی حالت میں کرا رہی ہے. اللہ کے نبی گئے عیادت کرنے, کہا ام اعلیٰ خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ ام اعلیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی جب نے کوئی مومن بندے, مسلمان بندے پر کوئی بیماری لاتا ہے, کوئی پریشانی لاتا ہے, تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا شفیق رب ہے, دیکھو آپ کتنا کریم رب ہے وہ, کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, یہ باتوں کو اپنے ذہن نشین کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اپنے سینوں میں لاؤ کہ کتنا رحیم و کریم رب ہے وہ ہمارا, کتنا شفقت کرنے والا ہمارا رب ہے. آؤ حضرت ابو اشعث صنعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دمشق کی مسجد کی طرف جا رہا ہوں, دوپہر کا وقت ہے, کیا دیکھتا ہوں راستے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ جا رہے ہیں. حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ کہا کہ ہم ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے. کہا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. ہم پہنچے بیمار کے پاس پہنچ گئے. حضرت شداد نے پوچھا
بھائی صبح کس حالت میں کیے ہو؟ بیمار سے سوال کر کیسے ہو، صبح کس حالت میں ہوئی ہے تمہاری؟ بیمار نے کہا اللہ کا بے حد شکر ہے، اللہ کا بے حد فضل ہے، اس کے انعاموں کے ساتھ، اس کی مہربانیوں کے ساتھ میں نے صبح کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بیماروں کو کیسے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے حدیث میں سکھایا جا رہا ہے۔ بیماری آئی کوس لیتے نہیں بیٹھنا، پکار لیتے نہیں بیٹھنا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ بیماری کی حالت میں بھی اللہ بیماریوں کا دینے والا تو، اللہ شفا کا دینے والا تو، اللہ بیماری تیری طرف سے، اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، اللہ تیری مرضی میں ہماری مرضی ہے۔ کہنے لگے بھائی کس حالت میں صبح کیے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بیماری کی حالت میں ہے، بیمار ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ حضرت شداد نے کہا اے میرے مریض بھائی تم خوش ہو جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے اور بیماری کی حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہتا ہے اب یہ بیمار شکر گزار بندے کے ہم گناہوں کو ایسے معاف کر دیں گے جیسے یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا مہربان رب ہے نا وہ، اس کی شفقت تم نے جانی نہیں ابھی تک، وہ مومن سے اللہ کا جو تعلق ہے تم نے سمجھا ہی نہیں نا، اس کی مہربانیوں کو سمجھا ہی نہیں تم نے کہ تم بیماری پر صبر کرو پھر وہ تمہیں شفا دے دے، پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا بعض روایت میں ایسا بھی آیا ہے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ ہم یہ بندے کو کب تک اس کے بدلے میں عبادتیں لکھتے رہیں، اس کی نیکیاں لکھتے رہیں، اس کے گناہوں کو کب تک میٹتے رہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں فرشتے، یہ بندہ بیمار ہے شکر گزار بھی ہے، اللہ ہم اس کے گناہوں کو کب تک میٹتے رہیں، کب تک جو ہے نا ہٹاتے رہیں، کب تک نیکیاں لکھتے رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے، اللہ اکبر، یا اس کو شفا نہ مل جائے، اس کو موت نہ آ جائے جب تک تم اس کے گناہوں کو مٹاتے رہو، جب تک تم نیکیاں لکھتے رہو، یا اس کو شفا نہ مل جائے، اس کو شفا ملنے تک اس کے گناہوں کو میٹتے رہو اور اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ یہ رب کریم ہے ہمارا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بندو کہاں جا رہے ہو تم؟ کون سے راستے پر نکلے ہو؟ کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کس کی محبت پانا چاہتے ہو تم آ کر؟ کس کی الفت کے پیچھے؟ یہ محبت اصل محبت ہے رب تعالیٰ کی، یہ اللہ کا پیار ہے مومن بندے کے واسطے، یہ مومن بندے کے واسطے اللہ کی شفقت ہے۔ آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے نیکیوں کی قدر کرتے ہیں، یہ بات سمجھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے واسطے اپنے حلال رزق میں سے ادھر ادھر سے لوٹ کے لا کے دیے تو قبول نہیں ہوتا صدقہ، بہن کا حق مار دیے، بھائی کو دھوکہ دے دیے، لپا ڈپی کر کے حرام کاروبار کر لیے، اس کو ڈبا دیا، اس کو ڈبا دیا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ پورے کاما کر کے آ کے میں 10 روپے خیرات کر رہا ہوں، میں 50 روپے، تمہاری خیرات قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح بخاری کی، اللہ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی حلال مال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا، اللہ اکبر، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے تم اپنے گھر میں گھوڑے کے بچے کو پرورش کر کے اس کو بڑا بنا دیتے ہو، ایسے ہی اللہ تمہارے چھوٹے کھجور کی نیکی کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شفیق رب ہے ہمارا کہ تم کرتے کھجور کے جتنا ہو وہ دیتا پہاڑ جتنا ہے۔ تم ایک نیکی کرتے ہو وہ 700 نیکیاں تمہیں دیتا ہے، تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو وہ 700 روپے کا تمہیں ثواب دیتا ہے۔ تم بیماری کی حالت میں مشکل میں آتے ہو، اللہ تمہیں صحت مندی کی نیکیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی طرف آؤ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کی طرف آؤ، وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں جنت عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رب تعالیٰ کی شفقت بتاتے ہوئے کہا کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم جانتے ہو کوئی ماں اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے چھوٹے سے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ، کوئی ماں اپنے ننھے منھے لخت جگر کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تم سے، وہ ماں سے جو بیٹے سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بھلا وہ تمہیں آگ میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ اکبر، یہ تو تمہارے اعمال، تمہارا کفر، تمہارا شرک ہے جو تمہیں جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ ڈالنا نہیں چاہتا تمہیں جہنم میں۔ اللہ کو کیا ملے گا؟
اللہ کو ہمیں جہنم میں ڈال کر کیا ملے گا؟ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی صرف ہمارا کفر اور ہمارے گناہ، ہماری معصیت، ہماری شرک، ہماری نافرمانیاں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے صاحب، وہ تو معاف کر دینے والا رب ہے، وہ تو بندوں کو قریب، کتنا قریب۔ تمہیں وقت لینا پڑتا نا کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، آفس میں گئے، باہر آدھا گھنٹہ بیٹھے، ملتے نہیں ملتے صاحب کس کو معلوم، جواب دیتے نہیں دیتے۔ ہاں بھائی پیسے کا غرور، ہاں بھائی عہدے کا غرور، ہاں بھائی دنیا کے جو ہے نا مال و دولت کا، اثر و رسوخ کا غرور، طاقت کا غرور۔ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک مسلمان سے اللہ کی محبت، ایک مسلمان سے اللہ کا تعلق جانتے ہیں، ایک مسلمان سے اللہ کی الفت، اس کی شفقت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جب بندہ نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران اپنے مسلمان بندے سے بات چیت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی بندہ یہ آیت پڑھتا ہے، آیت پر رکتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین مجدنی عبدی، میری بزرگی بیان کیا ہے میرے بندے نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے، اب اس کے میرے بیچ میں عہد ہے، اس کے میرے بیچ میں ایک وعدہ ہے کہ میرا بندہ اس کے بعد جو چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بات کرتا ہے رب ہم سے، پانچوں وقت بات کرتا ہے۔ آؤ کبھی وقت نکال کے اس سے بات تو کر کے دیکھو، کبھی تنہائیوں کے اندر مصلی بچھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے بارگاہ میں اٹھا کر کبھی اس سے اپنے دل کی بات رکھ کر تو دیکھو، کبھی دیکھو تو صحیح، اس سے اپنے دل کے مسائل رکھ کر اپنے زندگی کے بوجھوں کو اس کے سامنے رکھو، اس کے سامنے پیش کرو، اپنی مشکلوں کو اس کے سامنے رکھ کر دیکھو۔ وہ بڑا مہربان ہے ہم پر، وہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھتا، وہ ہم پر جو ہے نا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ آؤ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے متعلق صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ بندے کے آیتیں تلاوت ادھر سے اللہ کا جواب آ رہا ہے۔ آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہمیں ایسے نہ آزما جیسے پچھلے لوگوں کو تم نے آزمایا تھا، اللہ ہمیں ایسی مصیبت میں نہ ڈال جیسے تم نے پچھلے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ اللہ آسمانوں سے جواب دیتا ہے قد فعلت، ہاں میں ایسا ہی کرنے والا ہوں اس کے ساتھ کہ اس کو پچھلے لوگوں کی طرح مصیبت میں نہیں ڈالنے والا ہوں۔ پھر بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈال، اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکے، ایسی پریشانی ہم پر نہ لا جو ہم برداشت نہ کر سکے، ایسی بیماری ہم پر نہ لا جو ہم سہ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے کہتا ہے قد فعلت، بندے نے بوجھ ہلکا کرنے کی ہم سے گزارش کی، ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں اس کے ساتھ۔ آؤ بندو، تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے، بہن کی شادی کا بوجھ ہے، قرض کا بوجھ ہے، بیوی بچوں کو پالنے کا بوجھ ہے، اماں بابا کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، گھر کے کرائے کا بوجھ ہے، تمہاری اپنی زندگی کا بوجھ ہے، تمہارے اپنے زندگی کے مسائل کا بوجھ ہے، کوئی اور پریشانیوں کا بوجھ ہے، بیماریوں کا بوجھ ہے، کوئی اور غم لاحق ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں کہو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکے، ایسی تکلیف میں ہمیں نہ ڈال جس کو ہم سہ نہ سکے۔ اللہ آسمانوں سے تمہیں جواب دے کر تمہارے بوجھوں کو ہلکا کرے گا انشاءاللہ۔ تم آؤ تو صحیح، کبھی تم یہ شفیق رب کو پہچانو بھائی، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی شفقت کے اور کتنے نظارے آپ کے سامنے میں رکھو کہ قدم قدم پر اس کی مہربانیوں کی دین ہے کہ سانس لے رہے ہیں، قدم قدم پر اس کی مہربانیوں کی دین ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حکم ہو ایسا آنکھوں کی روشنی چلے گئی، پوری دنیا کی طاقتیں مل کے روشنی واپس نہیں لا سکتی۔ کیا مہربانیاں اس کی سمجھے نہیں نا ابھی تک ہم۔ پھر اگر اس کے باوجود، یہ مہربانیاں جاننے کے باوجود، پھر اگر تم ناشکری بندے بننے کی کوشش کرتے ہو، پھر اپنے دکھوں اور دردوں کو لے کر ہمارے کو کیا ملا، ہمارے کو کیا ہوا،
ان کو یہ ملا ہم کو نہیں ملا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر گزار بندے بنو گے اللہ اور عطا کرے گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ كَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے نا شکر بندے بنو گے. تو شکر ادا کرو ہر حال میں اللہ کا, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. یہ رب کی مہربانیاں ہیں میرے بھائی کہ ایک جمعہ نہیں, یہ زندگی کے سارے جمعوں کو ملا لیے تو مکمل نہیں کر سکتے. یہ سارے زندگی انسانوں کے جمعوں کو ملا لیے تو مکمل نہیں کر سکتے. بس کہ اس کے شکر گزار بندے بنو, آؤ اس کے قریب آؤ, ذرا اس سے اپنے دل کے اندر اس کو بساؤ, ذرا اس کے ذکر کو اپنے دل میں بساؤ. وہ رب تعالیٰ تو وہ رب تعالیٰ ہے جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں دنیا تو دنیا ہے, یہ دنیا تو دنیا ہے. وہ آخرت کے میدان میں بھی اپنے مسلمان بندوں پر, اپنے مومن بندوں پر یہ رب اتنا شفیق ہوگا, اتنا شفیق ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہا اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن ایک مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قریب کرے گا, اتنا قریب کرے گا کہ بالکل اپنے بازو قریب کر لے گا, پھر ایک چادر اور پردے میں اس کو چھپا دے گا اور اس سے سرگوشی کرے گا, اسے اکیلے میں تنہائی میں بات کرے گا. یہ رب تعالیٰ کی شفقت ہے. وہ الصمد ہونے کے باوجود, وہ بے نیاز ہونے کے باوجود ہماری اسے اتنی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نہیں, لوگوں کے مجموعے کے سامنے نہیں, وہ اکیلے میں بلائے گا, وہ تنہائی میں بلائے گا, چادر میں لپیٹ کر پردے کے پیچھے وہ رب تعالیٰ بنے گا, اے میرے بندے تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا, تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ بندہ اقرار کرے گا, اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے, پھر اس کو گناہ گنائے جائیں گے, یہ گناہ پھر یہ گناہ, وہ بندہ اقرار کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن بندے کو محسوس ہوگا کہ گناہوں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ آج اس کی شامت آئی ہے, آج اس کی خرابی ہے, آج اس کو پکڑا جانے والا ہے, آج اس کو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے. وہ کپ کپاتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی, وہ مہربانی میرے بھائی الصمد ہونے کے باوجود, اختیار ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود, غلبہ ہونے کے باوجود, اس کا دبدبہ ہونے کے باوجود, ہماری اس کو کوئی ضرورت نہیں ہونے کے باوجود, وہ رب تعالیٰ بندے سے تنہائی میں کہتا ہے بندے ہم تو اتنے شفیق ہیں, ہم تو تم پر اتنا مہربانی کرنے والے ہیں. وہ رب تعالیٰ تو اتنا, جا بندے دنیا میں ہم نے تیرے گناہوں کو دنیا والوں سے چھپا کے رکھا, آج بھی تیرے گناہوں کو چھپا کر معاف کر دیتے ہیں. اللہ کیا مہربانی دیکھو رب تعالیٰ کی. پھر کہاں بھاگ رہے بھائی؟ یہی سوال اللہ کہتے ہیں قرآن مجید, یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, کیا تمہاری جاب نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا؟ تمہارے بیوی بچوں نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا؟ پیسے کمانے کی چاہت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا؟ دوستوں کی خواہشوں نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا؟ یہ دنیا کے دو میٹھے بول بولنے والوں کی چاہت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا؟ ہاں بندے آ ذرا ادھر آ تو صحیح. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر بھٹکے جاتے ہو تم, کہاں راستے پر جاتے ہو؟ تمہیں رب تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اپنی رحمتوں کی طرف بلاتا ہے, اپنی مہربانیوں کی طرف بلاتا ہے. وہ تو نوازنا چاہتا ہے, تم ہی ہو کہ بھاگتے رہتے ہو. وہ تو دینا چاہتا ہے, تم ہی ہو کہ اس سے دور دور بھاگتے ہو. مسجد میں آتے ہو بے چین ہو جاتے ہو, بیکار مجلسوں میں جاتے ہو گھنٹوں بتا دیتے ہو. تم ہی ہو کہ اس کی چاہت کو تم جان نہ سکے, اس کی محبت کو تم جان نہ سکے, اس کے پیار کو تم پہچان نہ سکے, اس کی محبت کا علم تم نے حاصل نہیں کیا. آؤ اللہ کی طرف, اس کی محبت اور الفت کی طرف, اس کی چاہت حاصل کرنے کی کوشش تو کرو. ذرا مانگ کے تو دیکھو, اللہ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں, مانگو کبھی. یہ دنیا مانگتے ہو تم, یہ دنیا کے عیش و آرام مانگتے ہو, کبھی اس کی محبت مانگ کے دیکھو. کبھی پوچھو اللہ سے, اللہ تو رحمان, تیرے بندے خاص, اللہ رحمان کے خاص بندوں میں ہمارا شمار کر لے. اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار کر لے جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار کرتا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے. کبھی پوچھو تو صحیح, کیا مانگتے ہو تم؟ دنیا مانگتے ہو. میرے بھائی آؤ, یہ باتیں میں نے بنیادی طور پہ میرے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اس لیے رکھی تاکہ تھوڑا غفلتوں کے اندھیروں سے نکل کر اللہ کی طرف ہم آنے والے ہو جائیں. ذرا دنیا کی رونقوں سے ہٹ کر یہ اللہ کے راستے پر اس کی عبادت میں آنے والے ہو جائیں. ذرا دل جوئی کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے بنے.
اس کی محبت تلاش کرنے والے بنے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں. الہ العالمین جو باتیں آج کے خطبے میں حق اور سچ کہی گئی ہیں اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, اللہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین تیری محبت کی تلاش میں ہے اللہ, اللہ تیری محبت کی امید میں ہے اللہ. اللہ ہمیں تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ. اللہ تیرے محبوب بندوں میں ہمیں شامل کر لے اللہ. اللہ تجھ سے اس بات کی التجا ہے, تجھ سے اس بات کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے کھوٹے اعمال کو قبول فرما لے اللہ, ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے اللہ. اللہ اگر تو ہمارے عمل کو قبول نہیں کرے گا ہم کہاں جائیں گے؟ مولا کریم اگر تو شفقت نہیں کرے گا, تو مہربانیاں نہیں کرے گا, تو رحم نہیں کرے گا تو ہم کون سے در پہ جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں مہربانی کرنے والا, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں عزتیں دینے والا, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں سرخری اور کامیابی دینے والا. اللہ ہم سب کو یہ دنیا میں اور اس کے بعد آخرت میں سرخری اور کامیابی سے ہم کنار فرما دے. الہ العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.